والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. عزیز طالبات، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کی مجھے وضاحت کرنی ہے، جس عنوان کی مجھے وضاحت کرنی ہے، میرا موضوع ہے بدعت اور اس کی تباہ کاری. بدعت اور اس کے نقصانات. بدعت کو سمجھنے کے لیے میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ تمام طالبات کو یاد ہوگی. یاد ہے نا؟ اسی حدیث کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو کوئی ایجاد کرے ہمارے اس دین میں ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے. اس حدیث کے ایک ایک حصے پر ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بدعت کی تعریف کو ہم سمجھ سکیں. اس حدیث کا پہلا ورڈ ہے من احدث، جو کوئی ایجاد کرے. جو کوئی ایجاد کرے. دیکھیے، ایک ہے ایجاد اور ایک ہے جاری کرنا. ایک ہے ایجاد کرنا اور ایک ہے جاری کرنا. بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنے کو. ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ انفرادی طور پر تراویح کی صلاۃ ادا کر رہے ہیں، تہجد کی صلاۃ ادا کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے ماتحت جمع کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام کیا، یہ ایجاد کرنا نہیں ہے بلکہ جاری کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام 3 رات تک باجماعت تہجد پڑھائی تھی. بعد میں آپ صرف اس خوف سے، اس خدشے سے کہیں تہجد کی باجماعت صلاۃ فرض نہ کر دی جائے، آپ رک گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب دین میں کسی چیز کے فرض ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، منقطع ہو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد کے لیے چھوڑ دیا تھا، پھر اس کو جاری کر دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے، اس کو ایجاد کرنا نہیں کہتے بلکہ اس کو جاری کرنا. تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ من احدث، جو کوئی ایجاد کرے، جس کی سابق میں کوئی دلیل نہ ہو. من احدث فی امرنا، اور بعض روایتوں میں فی دیننا، جو ہمارے اس دین میں ایجاد کرے. ایک تو ایجاد کرنا ہے، نمبر دو فی دیننا، ہمارے دین میں ایجاد کرنا ہے.
ایک تو ایجاد ہو، ساتھ ہی ساتھ کیا ہو وہ فی دیننا، دین میں ہو۔ دیکھیے بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دنیاوی بدعت۔ دنیاوی بدعت حرام نہیں ہے، دنیاوی بدعت حرام نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا، دیکھو تم دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ انبیاء دنیا سکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا جو ایجاد کرے ہمارے دین میں، تو دنیاوی بدعت جو ہے نا، بدعت کے دائرے سے خارج ہوگی۔ اگر کوئی کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، فلاں نہیں تھی، فلاں نہیں تھی، تم کیوں موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہو؟ نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا تو موبائل کیوں استعمال کرتے ہو؟ بھائی یہ سب دینی ایجادات نہیں ہے، یہ دنیاوی ایجادات ہے۔ دنیا میں اصل یہ ہے کہ جائز ہے، دین میں اصل یہ ہے کہ حرام ہے۔ ہم وہی کریں گے دین میں جس کی دلیل ہو۔ جو ایجاد کرے فی امرنا، ہمارے اس دین میں، تو دنیاوی ایجادات اس سے خارج ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی جو ایجادات ہیں یہ مذموم نہیں ہے، ان کو گمراہی نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت تو ہوگا جو فی دیننا، ہمارے دین میں ہو، فی امرنا، میری لائن بھی شریعت میں ہو۔ تو کوئی بھی عمل بدعت ہوگا جب پہلے تو احداث ہونا ہے، ایجاد کرنا ہے، جاری کرنا نہیں ہے، ایجاد کرنا ہے، اور نمبر دو فی دیننا، ہمارے دین میں۔ دیکھیے یہاں ایک اور ایک نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، جس کی طرف بعض اہل علم نے اشارہ کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایجاد کرے فی دیننا، ہمارے دین میں، فی الدین اور للدین، ان دونوں کے فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فی الدین اور للدین، ایک ہوتا ہے دین میں ایجاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے دین کے لیے، دین کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے، دینی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر مدرسے نہیں تھے۔ ابھی جو مقصد جو ہم لوگ مدرسے تعمیر کر رہے ہیں یہ صرف دین نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے، دینی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید کو مدون کرنا ہے، قرآن مجید میں اعراب لگانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا فی الدین نہیں ہے بلکہ للدین ہے۔ تو آپ نے فرمایا فی امرنا، ہمارے اس دین میں، بقیہ جو چیزیں دین ہو، دین کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے ہو، دینی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ مدرسوں کے قیام کو بدعت نہیں کہا سکتا، اس لیے کہ فی الدین نہیں ہے بلکہ للدین۔ اور پھر تیسری بات جو اس حدیث میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو، یعنی اس ایجاد کردہ چیز کی دلیل نہ ہو، اس ایجاد کردہ چیز کی دلیل نہ ہو۔ اگر اس ایجاد کردہ عمل کی دلیل ہو تو پھر اسے بدعت نہیں کہہ سکتے، وہ تو سنت ہے۔ تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی۔ اگر یہ اس حدیث کو ہم نے سمجھ لیا تو بدعت کی تعریف ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ کوئی بھی عمل بدعت ہونے کے لیے اس میں تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو وہ ایجاد ہو، نمبر دو وہ ایجاد بھی دنیا میں نہ ہو، دین میں ہو، نمبر تین اس ایجاد کی دلیل نہ ہو، اس ایجاد کی دلیل نہ ہو۔
اگر اس ایجاد کی دلیل ہو تو پھر وہ ایجاد نہیں ہو تو سنت ہے۔ بدعت جو ہے اہل علم نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بدعت اور ایک ہوتا ہے اضافی بدعت۔ کتنی قسمیں بدعت کی؟ دو قسمیں، ایک ہے حقیقی بدعت اور ایک ہے اضافی بدعت۔ حقیقی بدعت کا مطلب یہ ہے جو کام دین کے نام پر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، شریعت میں اس کی اصلاً کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جیسے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میلاد مناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے عید مناتا ہے۔ اب یہ جو میلاد ہے یہ دوسرے الفاظ میں نبی کا برتھ ڈے منانا ہے۔ یہ کام تو عیسائی کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ تو پہلے تو عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ میلاد النبی کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی یہ ہوتا ہے۔ تو جو میلاد منا رہے ہیں در حقیقت وہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، سلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہاں مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول یاد آ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، جو کوئی اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے ویراها حسنہ، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ خیال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی۔ نبی نے خیانت کی ہے؟ اپنے سارے کا سارا دین امت تک پہنچا دیا ہے۔ کوئی خیر ایسا نہیں ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہو، نبی نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ کوئی شر ایسا نہیں ہے، برائی ایسی نہیں ہے جو ہمیں جہنم میں پہنچا دینے والی ہو، اور نبی نے ہمیں اس سے ڈرایا نہ، آگاہ نہ کیا۔ اگر میلاد النبی خیر ہوتا، دین ہوتا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب ہوتا، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے۔ یقیناً آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا چاہتا ہے تو اس کا ایک شرعی طریقہ بھی ہے، مشروع طریقہ بھی ہے۔ نبی کی ولادت پر خوشی منانے کا مشروع طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا مشروع طریقہ یہ ہے، کیا ہے؟ ہر پیر روزہ رکھا ہے، ہر پیر روزہ رکھا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا مشروع طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے، سوموار، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ هذا یوم ولدت فیہ، پیر کا دن یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں نبی بنایا گیا۔ تو نبی کی ولادت پر خوشی منانا چاہتا ہے تو اس کا مشروع طریقہ نبی نے بتا دیا۔
وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے تھے کہ پیر کو روزہ رکھتے تھے؟ پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی کی ولادت کی مناسبت سے فضیلت تاریخ کو ہے کہ دن کو ہے؟ دن کو ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو لے کر کے شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس کو لے کر کے شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مورخین میں، سیرت نگاروں میں نبی کی ولادت کو لے کر کے یہ جو اختلاف پایا جا رہا ہے سیرت کی کتابوں میں، اس اختلاف سے کیا چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ سلف نے نبی کے تاریخ ولادت کو اہمیت دی تھی۔ اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین پابندی کے ساتھ نبی کا میلاد مناتے ہوئے آتے تو تاریخ محفوظ ہو جاتی، سیرت نگاروں میں اختلاف نہیں۔ مؤرخین اور سیرت نگاروں کا اختلاف بتا رہا ہے۔ آپ پڑھیں، آپ سیرت کی کتابیں، کتنا سارا اختلاف ہے۔ کچھ نے تو انکار ہی کر دیا کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہی نہیں، یہ بھی ایک تحقیق ہے۔ کچھ نے تو سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اتنا شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان پابندی کے ساتھ نبی کا میلاد مناتے ہوئے آتے تو تاریخ محفوظ ہو جاتی، اور نبی کے تاریخ میلاد کو لے کر کے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی آگے قول ہے، وہ فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا ہے امام مالک کے قول، اور اس قول کا جو آخری سینٹنس ہے نا، بڑا پیارا ہے۔ آپ دین کے نام پر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھیں۔ امام مالک فرماتے ہیں، ما لم یکن یومئذ دینا، جو عمل، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں میلاد دین نہیں تھا تو بعد میں بھی دین نہیں ہو سکتا۔ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک ہے حقیقی بدعت۔ حقیقی بدعت وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اصلاً جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بدعت کی ایک دوسری قسم ہے جس کو ہم لوگ اضافی بدعت کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ اضافی بدعت۔ اضافی بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عمل ثابت تو ہوتا ہے، لیکن جس کیفیت کے ساتھ جس طریقے پر کیا جا رہا ہے وہ کیفیت، وہ طریقہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اہل علم لکھتے ہیں، ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ اضافہ ہونے دو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں، حقیقی بدعت نمبر 2، اضافی بدعت۔ حقیقی بدعت اور اضافی بدعت۔ حقیقی بدعت وہ عمل ہے جس کی اصلاً کتاب اور سنت میں، مسلمانوں کی اجماع میں جس کی دلیل ہے، اور ایک ہوتا ہے اضافی بدعت۔ اضافی بدعت وہ عمل ہے جس کی دلیل کتاب اور سنت میں موجود تو ہے، جس کی اصل تو ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ، کیفیت کتاب اور سنت میں مذکور نہیں ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ نیک عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ ٹھیک ہے،
آپ چاہے تو 3 بھی بول سکتے ہیں، چاہے تو 2 بھی بول سکتے ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اخلاص، تیسری شرط ہے عمل کا کتاب اور سنت کے مطابق۔ پہلے لکھتے ہیں کوئی بھی عمل کتاب اور سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 6 چیزوں میں کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ ہر عمل کا 6 چیزوں میں کتاب اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 جنس، نمبر 1 جنس، نمبر 2 سبب، نمبر 3 کیفیت، نمبر 4 مقدار، نمبر 5 وقت، نمبر 6 جگہ۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 جنس، ہر عمل کا جنس میں کتاب اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہم لوگ عید الاضحیٰ میں جو جانور ذبح کرتے ہیں ان جانوروں کا بہیمۃ الانعام ہونا شرط ہے۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ جو 4 ٹائپ کے جو جانور ہیں نا، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ اگر کوئی آدمی بہیمۃ الانعام کے علاوہ ہرن ذبح کرے یا گھوڑا ذبح کرے یا مرغی ذبح کرے تو قربانی ہو جائے گی۔ گرچہ ہرن حلال ہے، گھوڑا بھی صحیح قول کے مطابق حلال ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں جو جانور ذبح کیا جانا ہے ان جانوروں کا بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے علاوہ کوئی اور حلال جانور ذبح کرتا ہے تو عمل جنس میں مطابق نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ چلیں اور ایک مثال دیتا ہوں۔ عقیقہ، عقیقے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ یعنی الغلامی شاطان، لڑکا ہو تو 2 بکریاں ہیں، 2 نہیں ہے بلکہ 2 بکریاں، اور لڑکی ہو تو 1 بکری۔ اگر کوئی عقیقے میں گائے ذبح کر دے یا اونٹ ذبح کر دے تو اس کا عقیقہ قبول ہوگا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھتیجا ہوا، یا دوسرے الفاظ میں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ہم اونٹ ذبح کریں، کہ ہم اونٹ ذبح کریں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئی۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ 2 بکریاں جو دیکھنے میں ہم عمر لگے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی آدمی عقیقے میں گائے میں حصہ لے لے یا اونٹ ذبح کر دے تو اس کا عمل جنس میں سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ مردود ہوگا۔ نمبر 2 سبب میں، ہر عمل کا سبب میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی رجب کی 27ویں تاریخ، رجب کی 27ویں رات کو تہجد پڑھتا ہے، کس سبب سے؟ کہ نبی کو معراج کروائی گئی۔ رات میں تہجد پڑھنا ثابت ہے، سنت ہے، افضل ترین عبادت ہے، لیکن معراج کے سبب سے کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کے سبب سے، معراج کے سبب سے تہجد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور سلف سے تو عمل سبب میں سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا۔ نبی کی ولادت کی مناسبت سے خوشی منانا
بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سبب سے خوشی منانا سلف سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 3، کیفیت۔ ہر عمل کا کیفیت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جس عمل کی جو کیفیت کتاب اور سنت سے آئی ہے، ہم اس عمل کو اسی کیفیت کے ساتھ کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے نماز کی کیفیت بدل دے، پہلے سجدہ کر کے بعد میں رکوع کرے، وضو کی کیفیت بدل دے، پہلے پیر دھوئیں بعد میں ہاتھ دھو کر کے چہرہ دھو دے، تو کیا ہوگا؟ تو جو عمل جس کیفیت سے ثابت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو اسی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں کچھ لوگوں کو اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ لوگ مسجد میں ایسے حلقے لگا کر کے، گول حلقے لگا کر کے ذکر کر رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں 100 کنکریاں تھیں، اور ہر حلقے میں ایک نمایاں آدمی تھا جو اپنے حلقے والوں سے کہتا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو سب لوگ کیا کرتے تھے؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں شراب پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، کر کیا رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے۔ لیکن ذکر کی یہ کیفیت نبی سے ثابت تھی؟ عبداللہ بن مسعود آئے، ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا اے امت محمدیہ کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے تم؟ نبی وفات پائے کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، آپ کا کفن بوسیدہ ہوا نہیں ہے، آپ کے گھر کے برتن صحیح سالم ہیں، تم نے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی۔ وہ لوگ کہنے لگے نہیں عبداللہ بن مسعود، ہمارا ارادہ تو خیر تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر اور بھلائی کے ارادے سے عمل کرتے ہیں، لیکن خیر اور بھلائی ان کو نہیں ملتی ہے۔ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، عمل کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوگی؟ نمبر 1 جنس، نمبر 2 سبب، نمبر 3 نمبر 4 مقدار۔ مقدار، جو عمل جتنی کوانٹٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، ہم اس عمل کو اتنی ہی کوانٹٹی میں کرنا ہے، کوانٹٹی کو گھٹانا اور بڑھانا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھتا ہوں، 1 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا کہیں گے آپ کہیں گے بدعت ہے، سب مسلمان کہیں۔ کوئی بھی ایک نماز میں اگر ظہر کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ کرنا چاہے گا، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی مقدار میں جو عمل آیا ہے اتنی ہی مقدار میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے، مقدار کو گھٹانا اور بڑھانا نہیں۔ لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کر کے 2 رکعت اس نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہوا مزید نفل پڑھنے کا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا کہ بیٹھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت سنتیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ بھائی نبی کی سنت کافی ہے۔ اب وہ کہنے لگا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ عذاب دے گا کیا؟ میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھوں گا تو کہ اللہ مجھے عذاب دے گا کیا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا، کہ نبی سے 2 رکعت سے زیادہ اس ٹائم پر پڑھنا
فارغ نہیں. تو جو عمل جتنی کوانٹٹی میں آیا ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتنی ہی مقدار اور کوانٹٹی میں اس عمل کو کرنا ہے. اگر کوئی آدمی دن میں اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اگر کوئی اور 2 وقتوں کا اضافہ کر لے، نہیں دن میں 6 ٹائم پڑھوں گا، 7 ٹائم پڑھوں گا، کیا ہوگا؟ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 ہو گئی. نمبر 1 جنس، نمبر 2 سبب، نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 5 وقت. کیا ہے؟ وقت. ہر عمل کا وقت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبحه لنفسه. جو کوئی قربانی کے جانور کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دے، کیا ہوگا؟ قربانی ہوگی؟ نہیں. اس نے اپنے لیے جانور ذبح کیا. ومن ذبح بعد ان يصلي، جس نے عید الاضحیٰ کی صلاۃ کے بعد جانور کو قربان کیا، فقد تم نسکه واصاب سنت المسلمین، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لی. تو عمل کا کس میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ وقت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. فجر کی نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں ہی آپ پڑھیں گے. وقت سے پہلے آپ پڑھ لیں گے تو، وقت کے بعد پڑھیں گے تو نہیں. پھر اسی طرح سے حج ایک خاص عبادت ہے جس کے خاص اوقات، خاص مہینے، خاص دن مقرر اور متعین ہے. انہی مہینوں میں حج قبول ہوا ہے. جیسے عشرہ ذی الحجہ میں 8 تاریخ سے شروع ہوں گے، ٹھیک ہے، ایام تشریق کے آخر تک حج کے ایام. اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے علاوہ دیگر مہینوں میں جا کر کے نہیں، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، میں رمضان میں حج کروں گا، قبول ہوگا اس کا حج. کیوں؟ عمل وقت میں سنت کے مطابق ہے. نمبر 6 جگہ. ہر عمل کو جگہ میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. مرد ہو کہ عورت، شریعت میں اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ نے صرف انتم عاکفون نہیں کہا کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ فی المساجد، اعتکاف کو مسجد کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے؟ اللہ نے جوڑ دیا کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا. سلف میں صحابہ میں دور صحابہ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، بلکہ بعض عورتوں کو اس قدر شکایت تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نیچے تشت رکھ دیتے تھے، استحاضہ کی شکایت تھی، خون تشت میں گرتا تھا. نبی نے ایسی عورتوں سے نہیں کہا جاؤ تمہارے لیے عذر ہے، جا کر کے گھر میں اعتکاف کرتے. ایسا عذر رکھ کر کے بھی عہد نبی میں عورتیں مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی. تو اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت. اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف قبول نہیں ہوگا. چلیں وقت نہیں ہے، صرف بدعت کی تاریخ پر ہی گفتگو ہو پائی ہے. ابھی بدعت کے نقصانات، بدعت کے مفاسد، یہ سب چیزیں سوچ کے آیا تھا، لیکن اب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہے نا، انشاءاللہ کافی ہے. جزاکم اللہ مبارک فیکم. میں شیخ محترم عباد عمران مدنی حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں آؤں اور کچھ باتیں بدعت کے موضوع سے کی خدمت میں پیش کر سکوں. میں شیخ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، مبارک فیکم.